باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر مردار حرام کیا گیا اور بہتا ہوا خون اور خنزیر یعنی سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ اسی طرح سے وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں حرام کر دیے گئے ہیں، اور وہ جانور جو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہو، اور وہ جانور جو اونچائی سے گرنے کی وجہ سے مر گیا ہو، اور وہ جانور جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، یہ بھی حرام کر دیے گئے۔ اور جس جانور کو درندوں نے پھاڑ کر مار دیا ہو وہ بھی حرام کر دیا گیا ہے، مگر یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دو۔ اور وہ جانور بھی حرام کر دیے گئے جو بتوں پر ذبح کیے جائیں۔ اور اللہ نے یہ بات بھی حرام کر دی ہے کہ تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرو۔ یہ ساری باتیں اللہ کی نگاہ میں گناہ کی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تمہارے مغلوب ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں، سو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ بس جو شخص سخت بھوک کی حالت میں مجبور اور بےتاب ہو جائے تو اس کے لیے حلال ہے، تو اس کے لیے جو کچھ ان حرام چیزوں میں سے کھا لے اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو۔ یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی خوب معاف کرنے والے اور بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں کھانا حرام ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اصول، ضابطے اور قاعدے مقرر کر۔ کھانا ہے تو کیا کھایا جا سکتا ہے اور کیا کھانا منع ہے، پہننا ہے تو کیا پہننا چاہیے اور کیا پہننا غلط ہے۔ زندگی کے ہر کام سے متعلق اللہ پاک نے اس پورے دین کے اندر ہم کو ہدایتیں فرما رہی ہیں۔ اس آیت میں خاص طور سے گوشت سے متعلق احکامات
اللہ نے بیان فرمایا۔ دیکھو انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر گوشت خور بنایا ہے۔ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جانور وہ قسم کے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں، گوشت کے سوا کچھ نہیں کھاتے، جیسے درندے ہیں، جنگل کے جانور ہیں، صرف گوشت کھاتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف ویجیٹیرین، پیور ویجیٹیرین، وہ کبھی گوشت نہیں کھاتے، وہ پتے کھاتے ہیں، درخت کی پھال کھاتے ہیں، گوشت کے علاوہ دوسری چیزیں کھاتے ہیں جیسے بکری وغیرہ۔ اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ گوشت بھی کھاتا ہے اور سبزی بھی کھاتا ہے۔ فطری طور پر نیچرلی انسان کو اللہ نے گوشت خور بنایا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جو جانور گوشت خور ہے، کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، آپ ان جانوروں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کے دانت جیسے ہمارے ہیں، جیسے بکری کے ہیں، ایسے ان کے دانت نہیں بنائے، یہ والے، یہ دانت سبزی کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو 2 ایسے نوکیلے دانت دیے ہیں۔ جو جانور گوشت خور ہیں ان کو 2 نوکیلے دانت سامنے سے ایسے اللہ نے دیے ہیں جو گوشت پھاڑنے میں مددگار بنتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ۔ اور جو جانور بکری جیسا وہ گوشت نہیں کھاتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سامنے والے دانت دیے، اس کو ویسے 2 نوکیلے دانت جیسے بلی کے ہوتے ہیں، شیر کے ہوتے ہیں، ویسے بکری کے نہیں۔ فطری طور پر اللہ نے بکری کو سبزیاں اور پتے کھانے لائق بنایا ہے، اسی مناسبت سے ویسے دانت دیے۔ اور جو جانور گوشت کھاتے ہیں ان کو 2 نوکیلے دانت سامنے دیے، ان کو سبزیاں کھانے والے دانت نہیں دیے۔ اب انسان میں غور کرو، اس کو اللہ نے بکری والے دانت بھی دیے اور شیر والے دانت بھی دیے۔ دیکھو یہ 2 نوکیلے دانت آپ لوگوں کا ہے، ہر ایک کے اندر یہ 2 نوکیلے دانت اللہ نے دیے۔ یہ ان جانوروں کی مشابہت ہے جو گوشت خور ہے، اور ویسے دانت جیسے بکری کے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر گوشت خور بنایا ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، جو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں کہ بھئی کسی کی جان اپنے کھانے کے لیے کسی کی جان کیوں ہے، پھر آپ کیا کھائیں گے؟ سبزیاں کھائیں گے؟ تو سائنس کہتی ہے کہ سبزی درخت یہ بھی سجے ہوئے ہیں، کہ اس کی جان کہاں جائے گی؟ ہے کہ نہیں؟ سائنس آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا؟ بھئی ونسپتی بھی سبزیوں میں شامل ہے یا نہیں؟ وہ خود سے بڑھتے ہیں، ہرے بھرے ہوتے ہیں، پانی ڈالو زندہ رہتے ہیں، پانی نہ ڈالو مر جاتے ہیں۔ تو جان کی ایک کیفیت سبزیوں میں بھی اللہ نے رکھی ہے۔ تو پھر اگر ہم کسی جان کو نہ مارنے کی ٹھان لیں تو پھر سبزی بھی نہیں کھا سکتے۔ پانی ہم پیتے بے شمار جراثیم، جاندار جراثیم اس میں موجود ہوتے ہیں، وہ سب ہمارے پیٹ میں جا کے ہلاک ہو گئے، پھر پانی بھی نہیں پیئیں گے۔ یہ فطرت کے خلاف باتیں۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر گوشت خور بنایا، لیکن ان باتوں کی تمیز سکھائی کہ کون سا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور کون سا گوشت کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مردار جانور کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ مردار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جانور اپنی موت خود مر جائے، اپنی فطری موت سے جو جانور مر جائے، یعنی آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، ایسے جانور حرام ہیں۔ حلال جانوروں میں اللہ رب العزت نے جو درندے جانور ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، یہ تو سارے کے سارے حرام ہیں، ان کو کسی حال میں کھانا جائز
نہیں. ان کے علاوہ جو جانور کھائے جاتے ہیں حلال کہلاتے ہیں ان میں بھی یہ شرط ہے کہ ان جانوروں کو شرعی طریقے پر ذبح کیا جائے. اگر وہ اپنی موت مر گئے خود سے تو ان جانوروں کو مردار کہا جائے گا اور ان کا کھانا حلال نہیں ہوگا. اسی طرح سے جانوروں کا بہتا ہوا خون اس کو بھی اللہ پاک نے حرام قرار دیا. بہتا ہوا خون یہ نجس ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, بدن کپڑوں پر لگ جائے تو دھونا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو بہتا ہوا خون کھانا بھی اسلام میں منع ہے. اسی طرح سے سور کا گوشت کھانا بھی اسلام میں منع ہے. سور نجس العین جانور ہے, صرف گوشت منع نہیں ہے, اس کی ہر چیز حرام ہے. چمڑی حرام ہے, چربی حرام ہے, اس کے بال حرام ہے, اس کے جسم کی ساری چیزیں ناپاک اور نجس ہیں, ان کا استعمال جائز نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے وہ جانور بھی حرام ہیں جن جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. جانوروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا کہ حلال جانور بھی اسی وقت کھانا جائز ہوگا جبکہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہے, اس جانور کا کھانا قرآن کے بیان کے مطابق حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ بولو, اللہ نے. اس جانور کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اب یہ جانور ذبح ہوگا تو اللہ ہی کے نام پر ذبح ہوگا, کسی اور کے نام پر ذبح نہیں ہوگا. یہ ضابطہ اللہ نے مقرر فرمایا. تو جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح ہوتا ہے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو, فرشتہ کیوں نہ ہو, نبی کیوں نہ ہو, ولی کیوں نہ ہو, کوئی اور کیوں نہ ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جانور قرآن کہتا ہے کہ حلال نہیں ہے. آگے جو جانور گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو, یا تو اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو یا وہ خود کسی رسی وغیرہ میں پھنس کر مر گیا ہو, تو ایسا جانور بھی حلال نہیں. اسی طرح سے وہ جانور جو چوٹ مار کر ہلاک کر دیا گیا ہو. عرب لوگ پہلے زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے, جانوروں کو لکڑیوں سے مار مار کے ہلاک کر دیتے تھے بتوں کے نام پر. اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے ان جانوروں کو لکڑیوں سے مار مار کے ہلاک کر دیتے تھے, اور پھر تبرک سمجھ کے ان جانوروں کا گوشت کھا لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ایسے جانور جن کو چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو حلال نہیں ہے. اسی طرح سے وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر خود بخود مر گیا ہو, پہاڑ سے گر کے مر گیا یا زمین سے کنویں میں گر کے مر گیا, یہ جانور بھی حلال نہیں ہے. اسی طرح سے وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو. بعض مرتبہ جانوروں میں لڑائی ہوتی ہے, تو ایک جانور نے دوسرے جانور کو سینگ مار کر ہلاک کر دیا, تو اب وہ جانور مر گیا, مردار ہو گیا, اس کا کھانا حلال نہیں. اسی طرح سے جن جانوروں کو ان درندوں نے پھاڑ کے مار دیا ہو, مان لو کتے نے کسی بلی کو پھاڑ کے بکری کو یا بکری کے بچے کو پھاڑ کے مار دیا, اب وہ بکری کا بچہ مر گیا, اب اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کھانا حلال نہیں ہے, مردار وہ ہو گیا. اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہے, جن جانوروں کو بتوں کے مقامات پر, ایسی جگہوں پر جہاں بتوں کے نام یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام جانور ذبح ہوتے ہیں, بہت سی ایسے جگہیں جانتے ہوں گے نا آپ لوگ, جہاں پر جانور ذبح ہوتے ہیں, وہ ان کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ ہمارا فلاں کام بنا دیں گے, ہماری فلانی مراد پوری کر دیں گے, ہماری فلانی ضرورت کا انتظام کر دیں گے.
تو ایسے جتنی بھی شکلیں ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، کسی اور کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے جانور کھانا بھی حلال نہیں ہے، بلکہ ایسی بعض صورتوں میں لکھا ہے علماء نے کفر تک کا اندیشہ ہے۔ کسی اور کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، بھینٹ چڑھانا، بڑی کیا بولتے ہیں بڑی دینا، یہ سارے کے سارے جانور دوست بزرگوں حرام ہیں، اور ایسا کام جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کے ذبح کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں اور قرآن کے بیان کے مطابق سخت ناپسندیدہ اور بڑے گناہ کی بات ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کافر تمہارے دین کے مغلوب ہونے کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو اخیر زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ جب اس میں ایک چیز اوپر رہ گئی، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اللہ نے یہ بات بھی حرام قرار دی ہے کہ تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کی جائے۔ عرب لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، ان کے پاس ایسے تیر بنے ہوئے تھے، اس پر کچھ نشانات بنے ہوئے تھے، مثال کے طور پہ کسی پہ گرین کلر ہو، مثال دے رہا ہوں، یا کسی پہ ریڈ کلر ہو، کسی پہ اورنج کلر ہو، کسی پہ یلو کلر ہو۔ اب یہ کیا کرتے تھے، کوئی بھی اہم معاملہ اپنے سامنے ہے، کوئی اہم سفر ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی بھی اہم معاملہ سامنے ہے، اب اس میں اپنی قسمت معلوم کرتے تھے کہ یہ سکسیس ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا۔ معلوم کرنے کا طریقہ ان کے نزدیک کیا تھا، ان تیروں کو لیتے تھے اور ان تیروں کو جیسے ہم یہ ایسا پھانسا پھینکتے نا، سانپ سیڑھی کھیلتے کہ نہیں، وہ حساب سے تیروں کو وہ لوگ پھینکتے تھے، اور اس میں سے کوئی ایک تیر اٹھاتے تھے، اگر وہ گرین آ گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام بنے گا، ریڈ آ گیا تو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام خراب ہوگا، وہ کام نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح سے تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسلام نے ایسی جگہوں پر، ایسے موقعوں پر استخارے کا طریقہ بتایا، جب کوئی اہم کام ہمارے سامنے ہو اور اس میں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی یہ معلوم نہ ہو، ہم کو تردد ہو، تو بتایا کہ آدمی اللہ سے مشورہ کرے، خیر طلب کرے۔ استخارہ کے معنی اللہ سے خیر طلب کرنا، 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھے اور استخارے کی دعا جو مسنون آئی ہے اس دعا کو پڑھے، اور جو بات ہمارے سامنے ہے وہ سامنے رکھ کے اللہ سے سوال کرے کہ اے اللہ اگر یہ کام میرے لیے خیر اور بہتر ہو تو اس کا میرے حق میں فیصلہ فرما دے، اور اگر یہ میرے حق میں خیر اور بہتر نہ ہو تو اس کو میرے سامنے سے ہٹا دے، اس کی رغبت میرے دل سے نکال دے، اور جو اس سے بہتر میرے لیے ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ استخارے کا طریقہ ہے۔ جو آدمی استخارہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہماری زندگی کا کوئی اہم کام ہو، وہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہمیں تردد ہو، شک ہو، تو ایسے موقع پر استخارے کے ذریعے سے اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے، اور اونٹ ذبح کرنے کے بعد مان لو 10 آدمیوں نے مل کے اونٹ ذبح کیا ہے، اب ان 10 آدمیوں کو برابر سرابر گوشت دینا چاہیے، برابر ہے نا، ہر ایک کو برابر حصہ ملنا چاہیے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کے پاس تیر بنے ہوئے تھے اور کسی پر لکھا تھا آدھا 50%، کسی پر لکھا تھا 30%، کسی پر لکھا تھا 10%، اور کسی پر لکھا تھا 0%۔ اب یہ تیر اچھالتے تھے، جس کے حصے میں جو تیر آتا تھا اس کا اتنا گوشت میں حصہ ہوتا تھا،
جس کو 50% آیا ہے وہ آدھا لے کے چلا جاتا ہے، اور جس کو 0% آیا ہے اس کو کچھ نہیں. یہ جوئے کی شکل ہے. کائے کی شکل ہے؟ جوئے کی شکل ہے. اور جوا اسلام میں سخت ترین گناہ ہے، حرام ترین گناہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح سے گوشت کی تقسیم کرنے کے لیے ایسا جوا کھیلنا کہ کسی کو بہت کچھ ملے اور کسی کو کچھ نہ ملے. جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو لاٹری لگ جاتی ہے تو بہت بڑا بن جاتا ہے، اور کسی کا گھر بار ہلاک ہو جاتا ہے، وہ گھر کی اینٹیں بھی بیچ دیتا ہے کہ؟ تو یہ جو طریقہ ہے جس کو جوا کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ حرام ہے. تو آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا. دین دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے زمانے میں پورا دین نازل فرمایا. جو کچھ قرآن اترنا تھا اتر کے ختم ہو چکا. جو کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھانی تھی اللہ تعالیٰ سکھا چکے. اب قرآن اور حدیث یہ مکمل ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اس میں کسی چیز کے ایڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا اور قیامت تک اسی دین میں تمہاری کامیابی رکھی. اب دین مکمل ہو چکا ہے، اس دین میں ہم اپنی طرف سے کسی بات کو ایڈ کریں گے، اپنی شوق سے، اپنی رغبت سے، اپنی سوچ سمجھ سے کسی چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کو دین کا حصہ بنائیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں ایسی چیز ایڈ کرے گا جو دین میں نہیں ہے وہ رد کر دی جائے گی، اسے بدعت کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا بولو؟ بدعت. بدعت یعنی ایسا کام جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ نہیں. ایسا کام جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. ایسا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام جو دین کا ماڈل تھے، دین کا ایک ڈیمو جیسی شکل تھی کہ سارا کے سارا دین ان کی زندگیوں میں تھا. صحابہ کرام کی زندگی جو دین کا نمونہ تھی، ان کی زندگی میں بھی وہ بات نہیں ملتی، اور بعد کے لوگوں نے اس کو شروع کیا اور دین کے نام سے چلایا، دین کا لیبل اس پر لگایا کہ یہ بھی دین ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر ایسی چیز جو دین میں نئی ایڈ کی گئی ہو اس کو بدعت کہا جائے گا، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو صحیح دین قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے ہم اسی دین پر چلنے کی فکر کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.